بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سلطان نور الدین زنگی حلب شہر میں ایک روز اپنے قصر میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے دائیں بائیں اس کے دونوں چھوٹے بھائی قطب الدین اور نصر الدین جگہ سنبھالے ہوئے تھے، جبکہ دائیں جانب جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان میں امیر العساکر اسد الدین شیر کو، اس کے علاوہ دوسرے سالاروں میں سے اسامہ بن مرشد، فخر الدین، مسعود بن علی، عزیز الدین جرولق، ارسلان، نجم الدین اور دوسرے سالار بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ دوسری جانب قاضی عبد الواحد بن بلال، قاضی کمال الدین شاہ سوری، طبیب ابو الواحد، طبیب ابو الامجد، طبیب راشدین، طبیب کمال الدین، طبیب شمس الدین، طبیب مہذب الدین، امام عبداللہ ابن عساکر، کاتب اماد اور امام قطب الدین نشاپوری بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے علاوہ سلطنت کے دیگر عمائدین بھی اپنے منصب کے مطابق اپنی جگہ سنبھالے ہوئے تھے۔ سلطان خاموش تھا، شاید اس کے سامنے کسی کو پیش کیا جانے والا تھا۔ سلطان نور الدین انتہائی موزوں انداز اور خوش چہرہ تھا، رنگ سرخ و سفید، آنکھیں بڑی بڑی سیاہ گہری تھیں، سر بڑا، چہرہ کتابی اور پیشانی کشادہ تھی۔ قد کاٹ میں سلطان خوب لمبا تھا اور جسم بھرا ہوا تھا، داڑھی کے بال کم تھے۔ اس کی آنکھوں سے عقل و فراست، دانش مندی نمایاں تھی۔ چہرہ باروب ہونے کے ساتھ ساتھ آنکھوں سے ایک ہیبت ٹپکتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ایک چودھارا ایک شخص کو لے کر سلطان کے پاس حاضر ہوا۔ سلطان اسے مخاطب کر کے کچھ کہنا چاہتا تھا کہ آنے والا شخص جو الربا کی طرف سے مجد الدین کا بھیجا ہوا تھا، اس نے قسطنطینیہ کے سلطان کے ہاتھوں جرمن اور فرانسیسی بدترین نقصان، پھر الربا سے دور صلیبیوں کے ایک لشکر کی مجد الدین اور خط کے ہاتھوں بدترین شکست، اور پھر فرانسیسی اور جرمن صلیبیوں کے انطاکیہ اور یروشلم کی طرف جانے کی ساری تفصیل کہتی تھی۔ جب تک آنے والا وہ مخبر بولتا رہا، سلطان دھیرے دھیرے مسکراتا رہا۔ سلطان کے سامنے قریب بیٹھے اسد الدین شیر کو کے چہرے پر بھی بڑی پرسکون مسکراہٹ تھی۔ آنے والا قاصد جب خاموش ہوا تو بڑی سکون آواز میں سلطان نے شیر کو مخاطب کیا۔ شیر کو، یہ قاصد ہمارے لیے ایک اچھی خبر لے کر آیا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اسے اچھے نام سے نوازو، دوسری یہ کہ اسے ہی پیغام دے کر مجد الدین کی طرف بھیجو۔ اسے میری طرف سے یہ پیغام بھجواؤ کہ اگر وہ خیال کرتا ہے تو صلیبی اب یروشلم کی طرف چلے گئے، الربا کے آس پاس اس وقت صلیبیوں کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں، تو وہ فوراً اپنے لشکر کو لے کر حلب آ جائے۔ تاہم الربا میں اس وقت ہمارا جو لشکر ہے، اس کے سالار کو تاکید کرتا ہے کہ وہ سرحدوں تک اپنی لکیر پھیلا رکھے، اور جو ہی صلیبیوں کی طرف سے کوئی خطرہ محسوس کرے فوراً نامہ بر کبوتروں کے ذریعے ہمیں اس کی اطلاع کرے۔ کبوتروں سے نامہ بر کا کام لینا گو عہد اسلامی میں عباسی اور سلجوقی سلطانوں کے ادوار میں محدود پیمانے پر شروع ہو چکا تھا، لیکن سلطان نور الدین مسلمان فرما روا ہے جس نے نامہ بر کبوتروں سے نہایت وسیع پیمانے پر کام لیا۔ نامہ بر کبوتروں کے ذریعے مراسلت کا آغاز کب ہوا، اس کے متعلق مختلف روایتیں ہیں۔ بعض مورخین کا بیان ہے کہ اس سے پہلے قدیم مصر میں کبوتروں کے ذریعے مراسلت کا طریقہ ایجاد ہوا۔ کچھ دوسرے مورخین کا خیال ہے کہ کبوتروں کے ذریعے پیغام رسانی کا صحرا قدیم یونانیوں اور رومیوں کے سر ہے۔ اس مقصد کے لیے کبوتروں کو خاص طور پر سدھایا جاتا تھا، اور پھر ضرورت کے وقت کسی سدھائے ہوئے کبوتر کے گلے میں خط لکھ کر باندھ دیا جاتا تھا اور اسے منزل مقصود کی طرف اڑا دیا جاتا تھا۔ انہی نامہ بر کبوتروں کے ذریعے سلطان نور الدین زنگی نے یورپی حملہ آوروں کے حملے کا نہایت مؤثر طریقے سے سدباب کیا۔ کبوتروں سے کام لینے کے لیے سلطان نور الدین زنگی نے اپنے وسیع قلمرو میں جا بجا چوکیاں قائم کی اور ہر ایک چوکی پر وقایہ نویس مقرر کیے جو نواحی علاقوں کی خبریں سلطان کو پہنچانے کے ذمہ دار تھے۔ ان چوکیوں سے متصل اونچے اونچے مینار تعمیر کیے گئے تاکہ نامہ بر کبوتر چوکی شناخت کر کے ان میناروں پر اتر سکیں۔ سلطان نور الدین کے حکم سے کبوتروں کے ذریعے خبر رسانی کا طریقہ یہ تھا کہ خبر نویس کسی اہم اور فوری واقعہ کی اطلاع ورق الطائر پر قلم بند کرتا تھا
वर्कुल तायर एक खास किस्म का कागज था जो पानी में मतदल मौसम में 41 मील फी घंटा के लगभग हुआ करती थी, और अगर हवा सिमत परवास की तरफ चल रही हो तो बाज कबूतर 67 मील फी घंटा की रफ्तार से भी सफर करते थे। कबूतर अगर रास्ता ना भूले तो बहुत जल्द अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंच जाते थे, और जब तक अपनी मंजिल पर ना पहुंच जाते थे रास्ते में कुछ खाते ना थे। वर्कुल तायर पर खत लिखकर कबूतर के बाजू में बांधकर इसे छोड़ दिया जाता था, और नामा पर कबूतर तेजी से उड़ता हुआ सीधी अगली चौकी पर पहुंच जाता था। इस चौकी का मुहाफिज या अखबार नवीस इस कबूतर के बाजू से वर्कुल तायर खोलकर दूसरे कबूतर के बाजू में बांध देता था। वो अगली चौकी पर पहुंच जाता। अली हजाउल क़ियास की खबर बड़ी सुरत के साथ सुल्तान तक पहुंच जाती थी। अगर कोई खबर ज्यादा तवील होती तो एक साथ 2 कबूतर छोड़े जाते। एक कबूतर के खत में दूसरे कबूतर के खत का हवाला जरूर दिया जाता, ताकि इनमें से अगर कोई कबूतर दूसरे से पीछे रह जाए तो इसका इंतजार कर लिया जाए। सुल्तान ने हुक्म दे रखा था कि सफर में हो या खैमा में, बिस्तर ख्वाब पर हो या खाना तनावुल कर रहा हो, नामावर कबूतर की आमद इसको फिल फौर कर दी जाए। चनाचा जब कभी कोई नामावर कबूतर अकामत गाह सुल्तानी या दौरान सफ़र इसके पड़ाव के मीनार पर उतरता तो सुल्तान अपने हाथ से खत खोलता और इसी पर वक्त मुनासिब अहकाम जारी कर देता था। सुल्तान ने इस तरीका से पूरा काम लिया। इसका नतीजा ये निकला कि दुश्मन अभी मंसूबों का पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए पर ही तोल रहा होता था कि सुल्तान अपने लश्कर के हमरा इसके सर पर पहुंचता और इसके नापाक अज़ाइम को बखेर के रख देता था। इस तरह सुल्तान की सल्तनत के दूर दराज इलाके भी दुश्मन की दस्तबर्द से महफूज रहे और इसका रौब हुकूमत दोस्त दुश्मन सबके दिलों पर छाया रहा। नूरुद्दीन जंगी के बाद लगभग 2 साल बाद भी मुसलमानों के अंदर कबूतरों के जरिए नामाबरी का सिलसिला जारी रहा। सुल्तान नूरुद्दीन थोड़ी देर के तौक़ुफ़ के बाद फिर अमीरुल असाकिर असदुद्दीन शेर को मुखातिब करके कह रहा था, शेर को मुजद्दिदीन को मेरी तरफ से इसकी कारगुजारी पर तरीफ़ी पैगाम भी पहुँचा। इसने अब तक जो सलीबियों के खिलाफ कार्रवाई की है वो मेरी खुशी का बायस है। इसके साथ ही सुल्तान ने वो मजलिस बर्खास्त कर दी थी और आने वाले इस कासिद को असदुद्दीन शेर को अपने साथ ले गया था। नाजरीन, अलरबा शहर में वो एक दरमियाने और औस दर्जे का मकान था जिसमें कार्लोस ने अपनी दोनों बेटियों मरसीना और मशाल के साथ अपने भाई सिमरोन के यहाँ क़याम किया हुआ था। एक रोज निशस्तगाह में कार्लोस, सिमरोन की बीवी इज़ाबेल, बेटी जुमारा, मरसीना और मशाल इकट्ठे बैठे बाहम गुफ्तगू कर रहे थे कि मुस्कुराते हुए खुशी का इजहार करते हुए इनके कमरे में सिमरोन दाखिल हुआ। इसकी हालत देखते हुए इसके छोटे भाई कार्लोस ने पूछ लिया, भाई मैं तुम्हारी हालत देखता हूँ, तुम बड़े खुश हो, पहले की निस्बत कुछ ज्यादा मुतमईन दिखाई दे रहे हो, क्या कोई खास बात है? इस पर सिमरोन मुस्कुराते हुए कहने लगा, वाकई खास बात है, मैं अभी अमीर मुजद्दिदीन के लश्करगाह से आ रहा हूँ। वो अपने लश्कर के साथ लौट आए हैं। इनका कहना था कि सलीबी अंताकिया से यरूशलेम की तरफ चले गए हैं, लिहाजा अब अल-रबा के लिए कोई खतरा नहीं, जिसकी बिना पर वो अपनी खैमा गाह में अपने लश्कर के साथ वापस आ गए हैं। इनका चचा साथ खतक भी इनके हमरा है। मैं इनसे मिला, इनकी कारगुजारी की पूरी तफसील भी सुनी, साथ ही मैं इन्हें आज अपने यहाँ खाने की दावत भी दे दिया, इसलिए कि इनके पास हल्ब की तरफ से सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का पैगाम आ गया और सुल्तान ने मुजद्दिदीन को वापस हल्ब बुला लिया है। मेरे ख्याल में 1 या 2 दिन तक मुजद्दिदीन वापस हल्ब चला जाएगा। इस पर कार्लोस बोल पड़ा, इसका भाई शमसुद्दीन और खतक भी मुजद्दिदीन के साथ जाएंगे या वो यही क़याम करेंगे? नहीं, वो दोनों भी इसके साथ चले जाएंगे। इस वक्त जो अल-रबा शहर के अंदर हिफाजती लश्कर है वो यहाँ रहेगा। इसके अलावा वो लश्कर जिसने शहर से बाहर पड़ाव कर रखा है वो भी मुजद्दिदीन के साथ हल्ब चला जाएगा। यहाँ तक कहने के बाद सिमरोन रुका, कुछ सोचा, फिर वो कार्लोस के पास बैठते हुए दोबारा कह रहा था, कार्लोस मेरे भाई, ये तो खुशी की एक वजह है, इसके अलावा हमारे लिए खुशी की एक और वजह भी है। कार्लोस ने चौंकने के अंदाज में सिमरोन की तरफ देखा, फिर कहने लगा, भाई अगर कोई और भी बात खुशी की है तो फिर रुक क्यों गए हो? कहो क्या मामला है? इस पर सिमरोन मुस्कुराते हुए बोल उठा,
امیر مجددین نے اپنے بھائی شمس الدین کے لیے میری بیٹی جمارہ کا رشتہ مانگا ہے۔ بھائی، میں نے تم پر انکشاف کیا تھا کہ امیر مجددین ہمیں اس وقت سے جانتے ہیں جب پہلی بار سلطان کے ہمراہ وہ اس شہر پر حملہ آور ہوا تھا۔ جمارہ کو بھی امیر مجددین نے پہلے سے دیکھ رکھا ہے اور وہ اس کی عزت، اس کا احترام ایک چھوٹی بہن کی طرح کرتی ہے۔ آج جب میں ان سے ملنے کے لیے گیا تو اس نے مجھ پر انکشاف کیا کہ جمارہ کی بات اس نے اپنی ماں سے کی تھی۔ ماں اس رشتے پر متفق ہے۔ ماں کے کہنے پر ہی اس نے شمس الدین کے لیے جمارہ کا رشتہ مانگا ہے۔ سمرون رکا، پھر کہنے لگا، مجددین کہہ رہا تھا کہ اگر ہمیں یہ رشتہ منظور ہو تو وہ آج ہی منگنی کے طور پر جمارہ کو انگوٹھی پہنائے گا۔ کارلوس نے سمرون کی بات کاٹ دی، کہنے لگا، بھائی، پھر تم نے امیر مجددین کو کیا جواب دیا؟ میں نے کیا جواب دینا تھا؟ سمرون نے ایزابل کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا، میں نے امیر سے یہی کہا کہ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، تاہم اس سلسلے میں وہ آ کر میری بیوی ایزابل سے بات کریں۔ اس پر ایزابل فوراً بول پڑی، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ میری بیٹی کے لیے شمس الدین سے بڑھ کر اور اچھا کیا رشتہ آ سکتا ہے؟ جو ہی مجددین اس سلسلے میں مجھ سے بات کرے گا تو میں ہاں کہہ دوں گی، اور اگر وہ رشتہ پکا کرنے کے لیے جمارہ کو انگوٹھی پہنانا چاہے تو میں سمجھتی ہوں یہ ہماری خوش قسمتی کا باعث ہوگی۔ بلکہ میں کہتی ہوں اس کے آنے سے پہلے آپ بھی شمس الدین کے لیے ایک انگوٹھی کا اہتمام کر رکھیں۔ ایزابل جب خاموش ہوئی تو سمرون پھر بول پڑا، دراصل مجددین اپنے بھائی شمس الدین اور چچا زاد خطخ دونوں کی شادی ایک ساتھ کرنا چاہتا ہے۔ خطخ کا رشتہ پہلے ہی خطخ اور مجددین کی پھوپھی کی بیٹی سے طے ہے۔ ان کی پھوپھی بھی ان کے ساتھ ہی حلب میں رہتی ہے۔ سمرون مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اس کی بات کاٹتے ہوئے کارلوس بول پڑا، کیا مجددین کی شادی ہو چکی ہے؟ جو اپنے سے چھوٹے بھائیوں کے لیے وہ شادی کی فکر مندی کا اظہار کر رہا ہے۔ اس پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے سمرون بول اٹھا، بھائی، اس کے ساتھ ایک حادثہ پیش آ چکا ہے، لہٰذا اب اس کا شادی کرنے کا ارادہ ہی نہیں۔ اس کی ماں بڑا زور دیتی ہے لیکن وہ ہر بار ٹال دیتا ہے، لگتا ہے اس نے تہیہ کر رکھا ہے کہ اب وہ شادی نہیں کرے گا۔ سمرون کی اس بات کے جواب میں کارلوس بول پڑا، اس حادثے کا تو ہمیں علم ہے کہ یہاں ایک لڑکی پہلے مجددین سے محبت کرنے لگی تھی، پھر کسی صلیبی کے ساتھ بھاگ گئی۔ یہی واقعہ اور حادثہ مجددین کی سنجیدگی اور چپ کا باعث بن چکا ہے۔ بہرحال جہاں تک میں خیال کرتا ہوں مجددین کو پہلے اپنی شادی کا معاملہ طے کرنا چاہیے، اس کے بعد شمس الدین اور خطخ کے متعلق سوچنا چاہیے، اس لیے کہ مجددین ان دونوں سے بڑا ہے۔ کارلوس جب خاموش ہوا تب سمرون کچھ سوچتے ہوئے اس سے مخاطب کر کے کہنے لگا، کارلوس میرے بھائی، مجددین کو میں اپنے بیٹوں کی طرح سمجھتا ہوں۔ وہ نہ ہی معتبر، بڑا ہمدرد، بڑا قابل اعتبار قسم کا شخص ہے۔ سنو، اس کے لیے بھی میں نے ایک لڑکی دیکھ رکھی ہے، لیکن ابھی اس موضوع پر اس سے گفتگو کرنے کا وقت نہیں آیا۔ یہاں تک کہنے کے بعد سمرون رکا، کچھ سوچا، اس کے بعد اس نے اپنی بیٹی جمارہ، مرسینہ اور مشال کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا، میری بچیوں، آج مجددین، شمس الدین اور خطخ کی دعوت کا ایسا عمدہ اہتمام کرو کہ ہمارے ہاں ان کی یہ دعوت ایک ایسی یادگار بن کر رہ جائے۔ کھانے کا بہترین اہتمام کرو اور کسی چیز کی میرے بچوں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ اس دعوت کے لیے جو جو چیزیں تم نے منگانی ہے وہ کہو، میں ابھی جا کر تمہیں لا دیتا ہوں۔ اٹھو اور مطبخ کی طرف جاؤ اور جس چیز کی کمی ہے وہ پھر آ کر مجھے بتاؤ۔ اس کے ساتھ ہی سمرون کے کہنے پر مرسینہ، جمارہ اور مشال اٹھ کر وہاں سے چلی گئیں۔ ان کے جانے کے بعد کارلوس نے اپنے بڑے بھائی سمرون کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، سمرون میرے بھائی، یہ مجددین نے اپنے چھوٹے بھائی شمس الدین کے لیے ہماری بیٹی جمارہ کا ہاتھ مانگا ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ ہماری خوش قسمتی ہے۔ یہ تینوں بھائی بہت اچھے لوگ ہیں۔ میں چونکہ مرسینہ اور مشال کے ساتھ چند دن ان کے ہاں رہ کر آیا ہوں، لہٰذا میں ان کے اخلاق و کردار اور ان کے انسان دوستی سے بے حد متاثر ہوا ہوں۔ بھائی، اگر تم برا نہ مانو تو میں اس موقع پر کہوں گا کہ تم دیکھتے ہو کہ مرسینہ بے شک جمارہ سے چھوٹی ہی سہی لیکن بلوغت کی حد کو پہنچ چکی ہے۔ ماں ان کی مر چکی ہے۔ بھائی یا بڑی بہن ہو تب بھی میرا بوجھ کچھ کم ہوتا۔ اب میں ہی ان دونوں کی ماں اور باپ بھی ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ مرسینہ کا بھی کہیں اچھا رشتہ طے ہو جائے۔
اور میں کم سے کم ایک بوجھ سے تو ہلکا ہو جاؤں۔ کارلوس کے خاموش ہونے پر مسکراتے ہوئے سمرون کہنے لگا، یاد رکھنا میرے لیے مرسینہ اور مشال ایسے ہی ہیں جیسے مجھے جمارہ کے رشتے کی فکر ہے، ایسے ہی ان دونوں بیٹیوں کی ہے۔ تھوڑی دیر پہلے بھائی میں نے تم سے کہا تھا کہ میں نے مجددین کے لیے ایک لڑکی تلاش کر رکھی ہے۔ اس وقت تینوں بیٹیاں بیٹھی ہوئی تھیں، ان کی موجودگی میں گفتگو نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میرے بھائی، اگر مرسینہ کا ہاتھ مجددین کو دے دیا جائے تو تم کیسا محسوس کرو گے؟ کارلوس کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی، کہنے لگا، اگر ایسا ہو جائے تو سمرون، میں اپنے آپ کو دنیا کا سب سے خوش قسمت اور انتہائی خوش بخت انسان خیال کروں گا۔ اگر میری بیٹی مرسینہ کو مجددین جیسا زندگی کا ساتھی مل جائے تو میرے خیال میں اس سے بہتر، اس سے اچھا ہماری زندگی میں کوئی واقعہ اور ہماری زیست میں کوئی خوش خبر ہو ہی نہیں سکتی۔ بھائی، یہ معاملہ لیکن بڑا الجھا ہوا ہے۔ مجددین پہلے ایک لڑکی سے دھوکہ کھا چکا ہے اور وہ لڑکی بھی نصرانی تھی۔ اب پتہ نہیں وہ اس رشتے پر یا اپنی شادی کے لیے تیار بھی ہوتا ہے یا نہیں۔ کارلوس جب خاموش ہوا تو سمرون کے کچھ جواب دینے سے پہلے ہی اس کی بیوی ایزابل بول پڑی اور کارلوس کی طرف دیکھ کر کہنے لگی، بھائی، اس موضوع پر بات کرنے سے پہلے مرسینہ کا عندیہ لینا چاہیے کہ وہ اس رشتے کے لیے تیار ہو جائے گی یا نہیں۔ بھائی، حقیقت یہ ہے کہ جمارہ کے سلسلے میں بڑی محتاط تھی۔ جمارہ نے پہلے شمس الدین کو دیکھ رکھا تھا، بلکہ مجددین، شمس الدین اور خطخ اس سے پہلے کئی بار ہمارے ہاں آ بھی چکے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان تینوں کی موجودگی میں اسلام قبول کیا تھا اور وہ ہم سے بے حد خوش تھے۔ جس وقت آپ نے انہیں ہمارے نام دیے اور تلاش کرنے کو کہا اور کچھ دن لگ گئے، تب میں نے مجددین سے پوچھا تھا کہ بیٹے، جب آپ لوگوں کا ہمارے ہاں آنا جانا تھا تو پھر ہمارے بھائی کارلوس کو ہمارے متعلق بتانے میں اتنے دن کیسے لگ گئے؟ اس پر مجددین معذرت کرتے ہوئے کہنے لگا، دراصل ان تینوں بھائیوں کے ذہن میں ہمارا خیال ہی نہیں آیا اور وہ کسی نصرانی سمرون کو ارمنی محلے میں تلاش کرتے رہے۔ بہرحال وہ تینوں بھائی بہت اچھے ہیں، جیسا کہ آپ کے بھائی بتا چکے ہیں۔ خطخ کی اپنی پھوپھی ذات سے بات طے ہو چکی ہے۔ جمارہ کا رشتہ شمس الدین کے ساتھ کرتے ہوئے میں خوشی محسوس کروں گی۔ رہی بات مرسینہ کی تو پہلے اس کے متعلق مرسینہ کا عندیہ لینا چاہیے۔ اگر وہ اس کے لیے راضی ہو جائے تو پھر مجددین سے اس کے متعلق بات نہیں کریں گے، اس لیے کہ اگر مجددین سے بات کی تو وہ فی الفور شادی کرنے سے انکار کر دے گا۔ پہلے میں یہ بات شمس الدین اور خطخ دونوں کے کانوں میں ڈالوں گی، وہ کوشش کریں گے کہ اس رشتہ پر مجددین کو تیار کریں۔ پھر جب جمارہ اور شمس الدین کی نسبت طے ہو جاتی ہے تو میں اسی بہانے حلب جاؤں گی، مجددین کی ماں سے ملوں گی اور اس موضوع پر اس سے بات کروں گی۔ میرے خیال میں مجددین جو ان دنوں شادی سے انکار کر رہا ہے، جب شمس الدین، خطخ اور خود ان کی ماں زور ڈالیں گی تو میرے خیال میں مجددین شادی کرنے پر تیار ہو جائے گا۔ بہرحال ابھی فی الحال اس سلسلے میں مجددین سے بات نہیں کرنی۔ ہاں، ہم اپنی بیٹی مرسینہ کا عندیہ ضرور لے لیں گے۔ اگر اس نے ہاں کہہ دی تو اس سلسلے میں ہم اپنی کوشش شروع کر دیں گے۔ اس سلسلے میں تم دونوں بھائیوں کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، خود اس سلسلے میں بڑی شفقت اور محبت کے ساتھ مرسینہ سے بات کروں گی، پھر دیکھیں وہ کیا جواب دیتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایزابل کو کہتے کہتے خاموش ہو جانا پڑا، اس لیے کہ اسی لمحہ کمرے میں جمارہ داخل ہوئی تھی اور دعوت کے لیے جو اشیاء اس کو چاہیے تھی وہ اس نے اپنے باپ سمرون سے کہہ دیں۔ اس پر سمرون اٹھا اور بازار چلا گیا تھا۔ پھر ایزابل بھی اٹھی اور کارلوس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، بھائی، آپ یہیں بیٹھیں، میں ذرا مطبخ میں لڑکیوں کا ہاتھ بھی بٹاؤں اور پھر ذرا اس موضوع پر میں اپنی بیٹی مرسینہ سے بھی بات کر لوں گی۔ ایزابل بھی اٹھ کر اس کمرے سے نکل گئی تھی۔ جب وہ مطبخ میں داخل ہوئی تو دیکھا وہاں جمارہ، مرسینہ اور مشال تینوں کام میں لگی ہوئی تھی۔ ایزابل تھوڑی دیر تک تینوں کو مسکراتے ہوئے دیکھتی رہی، پھر اس نے مرسینہ کو مخاطب کیا، مرسینہ بیٹی، تم ذرا میرے ساتھ ہو۔ جمارہ اور مشال، تم دونوں یہیں رہو، جو کام کر رہی ہو اس میں لگی رہو۔ پھر ایزابل نے آگے بڑھ کر مرسینہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے باورچی خانہ سے ملحقہ جو کمرہ تھا اس پہ لے گئی۔ اس موقع پر جمارہ اور مشال کو بھی جستجو ہوئی۔ دونوں نے عجیب سے انداز میں ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ پھر جمارہ نے مشال کا ہاتھ پکڑا اور اس دروازے کے پردے کے پیچھے جا کر دونوں کھڑی ہو گئیں جس کمرے میں ایزابل مرسینہ کو لے گئی تھی۔
دونوں نے دیکھا ایک نشست پر ایزابل نے اپنے ساتھ مرسینہ کو بٹھا لیا تھا۔ پھر بڑی شفقت، بڑے پیار میں مرسینہ کو مخاطب کر کے کہنے لگی، مرسینہ میری بیٹی، میں صرف تیری چچی نہیں ہوں، تیری خالہ بھی ہوں۔ میں ایک انتہائی اہم موضوع پر تم سے گفتگو کرنا چاہتی ہوں، مجھے سوچ سمجھ کر جواب دینا۔ بیٹے، ہر لڑکی اپنا گھر آباد کرنے کے خواب دیکھتی ہے۔ اس سلسلے میں جیسی فکر مجھے اپنی بیٹی جمارہ کی ہے، ایسی تمہاری بھی ہے۔ تمہارے مرنے والی ماں میری سگی بہن تھی، اس لیے اب تم دونوں کی جمارہ کی طرح میں ہی ماں ہوں۔ بیٹی کوئی چیز مجھ سے چھپانا مت۔ دیکھو، جمارہ کی نسبت آج کل میں سمجھتی ہوں شمس الدین کے ساتھ طے ہو جائے گی۔ بیٹی، مجھے تمہاری بھی فکر ہے، اس سلسلے میں کارلوس بھائی سے بھی بات کر کے آئی ہوں۔ میری بچی، اگر ہم تمہارا رشتہ امیر مجد الدین سے طے کرنے کی کوشش کریں تو تمہیں اس سلسلے میں کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ مرسینہ چونک سی پڑی، لرزنے کے انداز میں اس نے اپنی خالہ ایزابل کی طرف دیکھا، کچھ سوچا، پھر کہنے لگی، خالہ، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ کہاں امیر مجد الدین، کہاں میں؟ وہ سعادت و کامرانی کا مجسمہ، عزت و وقار کا سرچشمہ، جبکہ میں ان کے مقابلے میں نظر فریب، سبزہ زار اور انحطاط و زوال بھرا ہجر و فراق ہوں۔ وہ فضاؤں میں رقصہ جگنوؤں کی مانند ہیں، وہ جرأت مندی کی آبائی روایت کا وقار ہیں، جبکہ میں ان کے مقابلے میں خوش پتوں کی حزین آواز اور اندھیرے کی گھنی موجوں میں سرد خواب سے بھی بدتر حیثیت رکھتی ہوں۔ خالہ، وہ بڑے زیرک اور فرزانہ ہیں، اپنے دشمن کے لیے تباہی کے غار کھول دینے والے ہیں۔ وہ اگر شادی کرنا چاہیں تو میری جیسی ہزاروں لڑکیاں ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو سکتی ہیں۔ مرسینہ جب خاموش ہوئی تو ایزابل بول پڑی، میری بیٹی، یہ بات نہیں ہے۔ اللہ نے تمہیں حسن سے نوازا ہے، فطرت نے تمہیں خوبصورتیوں کی ساری رناتیاں عطا کی ہیں، قدرت نے تمہیں لا انتہا جمال کی ساری دلکشیوں سے سنوارا ہے۔ تمہارا حسن دعوت کیف و وجد دیتا ہے، تمہاری خوبصورتی کھو جانے کی حدت پیدا کرتی ہے۔ تمہاری جسمانی ساخت، تمہاری موہ لینے والی آنکھیں دیکھنے والے کے لیے بہاروں کی چمن زاروں، نور آلودہ تبسم اور اجالوں کی طربناک نشان چھوڑ کر رکھتی ہے۔ تم میرے سامنے اپنا اور مجد الدین کی شخصیت کا موازنہ نہ کرنا، تو اپنی شخصیت سے پوری طرح آگاہ نہیں۔ اگر امیر مجد الدین کے لیے ہزاروں رشتے ہیں تو تمہاری خوبصورتی کو بھی دیکھتے ہوئے تمہارے لیے بھی ہزاروں رشتے آ سکتے ہیں۔ میں تو تم سے صرف یہ پوچھنا چاہتی ہوں، اگر ہم تمہیں امیر مجد الدین کی زندگی کا ساتھی بنانے کی کوشش کریں تو کیا تمہیں اس سلسلے میں کوئی اعتراض ہوگا؟ اس موقع پر مسکراتے ہوئے مرسینہ نے ایزابل کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگی، خالہ، جب آپ نے پوچھ ہی لیا ہے تو میں آپ سے کوئی چیز چھپاؤں گی نہیں۔ اگر امیر مجد الدین کو میری زیست کا ساتھی بنا دیا جائے تو خالہ، میں سمجھوں گی مجھے حالات نے ذلت کی آغوش، بدبختی کی غاروں، وقت کے دھندلکوں اور تخیل کی نگینہ کاری سے نکال کر نغموں کی تواہ نگاہوں کی خمار، صباحت و لطیف و ناز کی دہلیز، رائش و تزین کے نشیلے افسانوں اور معجزات اور عجائبات میں لا کھڑا کیا ہے۔ خالہ، اگر ایسا ہو جائے تو میرے ہونٹوں کو پھولوں کا تبسم، میری نگاہوں کو زندگی کا اسرار مل جائے گا۔ میں سمجھوں گی کہ مجھے حدی خوانوں کے حلاوت مل گئی ہے۔ میری زندگی کے سفر کے لیے ستاروں کو بادبان بنا دیا گیا ہے اور پیاسے سرابوں جیسی میری زیست کو تنک کی لازوال رنگوں میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے مرسینہ کہ پھر کسی قدر دکھ بھرے انداز میں وہ ایزابل کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، مگر خالہ، یہ باتیں سب کی سب خواب و خیال سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی۔ امیر مجد الدین اس سے پہلے ایک نصرانی لڑکی کے ہاتھوں دھوکہ کھا چکے ہیں، اس کی وجہ سے بڑے سنجیدہ اور تنہائی پسند ہو چکے ہیں۔ اگر ان سے میرے رشتے کی بات کی جائے تو میرا دل کہتا ہے وہ مانیں گے نہیں۔ مرسینہ کی اس گفتگو سے ایزابل خوش ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے لیے اس نے اسے اپنے ساتھ لپٹائے رکھا اور اسے پیار کیا، پھر علیحدہ ہوئی اور کہنے لگی، بیٹی، پانی اگر لگاتار سخت سے سخت پتھر پر بھی پڑتا رہے تو اس میں بھی اپنے اثرات چھوڑے بغیر نہیں رہتا۔ بیٹی، ہم تو اپنی طرف سے کوشش کریں گے۔ اسی سلسلے میں حلب جا کر امیر مجد الدین کی ماں سے بات بھی کروں گی۔ شمس الدین اور خطر کے ذمے بھی یہ کام لگاؤں گی کہ وہ تمہیں اور امیر مجد الدین کو زندگی کا ہم سفر بنانے کی کوشش کریں، لیکن بیٹی، اس سلسلے میں تمہیں بھی کچھ کرنا ہوگا۔